امرناتھ یاترا رجسٹریشن اسکیم۔ ابھی تک اس حوالے سے 430 معاملے سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، 430 سے زائد اس طرح کے معاملے جن کا تعلق دہلی سے بتایا جا رہا ہے، اتر پردیش سے بتایا جا رہا ہے، غازی آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایسے اشخاص ہیں جن کے پاس جعلی ڈاکیومنٹس تھے، یعنی ان کے پاس صحیح دستاویزات نہیں تھے۔ انہیں جب وہ یاترا کے سلسلے میں یہاں آ رہے تھے، کشمیر کی اور رخ کر رہے تھے، تو انہیں الگ الگ سپاٹس پر روکا گیا ہے، سامبا، کٹھوا، جموں میں، اور یہ کہہ کر روکا گیا ہے کہ آپ کے پاس جعلی دستاویزات ہے۔ وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جو ان کے پاس ڈاکیومنٹس تھے، باقاعدہ اس پر QR اسکین کوڈ لگا ہوا ہے، جو اسکین کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ جو اسکین کر کے سامنے آتا ہے وہ شخص وہ نہیں جو سامنے وہاں پر شخص موجود تھا۔ گویا کہ اس میں صاف طور پر اسکیم نظر آیا۔ یہ معاملہ دراصل 3 دن قبل سب سے پہلے سامنے آیا، جس میں جموں میں کچھ لوگوں کو، جموں کے کٹھوا علاقے میں کچھ لوگوں کو روکا گیا۔ 64 اس طرح کے یاتریوں کو روکا گیا، اور جب ان کے دستاویزات چیک کیے گئے تو وہ جعلی پائے گئے، اور ان 64 لوگوں کا تعلق دہلی سے تھا۔ پھر جموں پولیس نے دہلی پولیس کو یہ کیس معاملہ ریفر کیا اور بتایا کہ اس معاملے کے تہ تک جائیں، یہ دیکھیں کہ یہ دراصل اگر ایسا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیوں اس طرح کا معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے دوران 130 لوگوں کو پھر سے روکا گیا، اور وہ 130 لوگ ایسے تھے جن کے پاس جعلی دستاویزات تھے، ان کے پاس بھی صحیح ڈاکیومنٹس نہیں تھے۔ ان کا بھی QR کوڈ سکین ہوا وہاں پر، جہاں انہوں نے دکھایا کہ اس پہ جو شخص موجود تھا وہ نہیں تھا جو سامنے تھا، وہاں بھی سکیم۔ تو باقاعدہ اس حوالے سے جو SSP جموں چندن کوہلی ہیں، انہوں نے معاملے کو درج کیا سیکشن 420 IPC کے تحت، اور اس کیس میں یہ کہا گیا کہ چھان بین چل رہی ہے۔ اب چھان بین میں اس ریکٹ کو ڈسمینٹل کیا گیا، یعنی ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو اس کیس میں ملوث پائے گئے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس کے ساتھ اس کیس میں ملوث ہیں وہ 3 لوگ ہیں، اور ان 3 لوگوں کا تعلق دہلی سے ہی ہے۔ اب ان لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن 430 ایسے معاملے سامنے آئے۔ ابھی نہیں معلوم کہ کتنے ایسے اور مزید معاملے دیکھنے کو ملیں گے، کتنے ایسے اشخاص ہوں گے جو یاترا کی غرض سے تو یہاں آئے ہیں لیکن ان کے پاس جعلی دستاویزات ہیں۔ جو مین ایکیوزڈ ہیں وہ ہروندر ورما ہے، اس کا تعلق ویسٹ روہتاس نگر دہلی سے ہے۔ اسی طرح سے دلیپ پرجاپتی ہے، وہ بھی دہلی سے ہے۔ ونود کمار ہے، اس کا بھی تعلق دہلی سے ہے۔ 2 ایسوسیٹس ہے، ایک ہے مین۔ اور جو مین ایکیوزڈ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذمہ فیک سلپس بنانا تھا۔ اسی طرح سے جو 2 اور ایسوسیٹس ہیں، ان کے ذمہ بس سروسز اور میڈیکل سرٹیفکیٹ اجرا کرنا تھا۔ ان کے پاس دہلی میں جس لوکیشن پر ریڈ ڈالی گئی جموں پولیس نے، وہاں کمپیوٹر بھی ضبط ہوا ہے، پرنٹر بھی ضبط ہوا ہے، یعنی جہاں یہ کام انجام دیتے تھے وہاں پر کمپیوٹر ضبط ہوا، پرنٹر ضبط ہوا۔ 430 اس طرح کے یاتری بتائے جا رہے ہیں۔ اب جو درماندہ یاتری ہیں، ظاہر ہے وہ یاترا کی غرض سے ہی آئے ہیں، انہیں امرناتھ تک پہنچنا ہے، لیکن دھوکہ ہوا ان کے ساتھ۔ ان سے جو وصولے گئے ہیں پیسے، ایک یاتری سے 3500 روپے بطور رجسٹریشن فیس ان سے وصولے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے فرضی ٹریول ایجنسی، جو انہوں نے بتایا کہ ٹریول ایجنسی ہے لیکن وہ فرضی ٹریول ایجنسی تھی، انہوں نے ایک یاتری سے 3500 روپے لیے ہیں تاکہ وہ امرناتھ یاترا کے لیے آ سکیں کشمیر۔ لیکن اب وہ درماندہ ہے جموں کے بیس کیمپ میں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی طرح سے جو ایل جی منوج سنہا، وہ اس میں مداخلت کریں اور وہ اس مسئلے پر غور کریں۔ ہم یہاں یاترا کے غرض سے آئے ہیں اور ہمیں یاترا کرنے کی اجازت دی جائے، اس پر نظر ثانی ہو۔ وہ تو ابھی فی الحال درماندہ ہے، لیکن آپ کو یہ معلومات، ہم آگاہی بھی دیں
کہ اس حوالے سے پہلے ہی بتایا گیا کہ 4.5 لاکھ یاتری ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس بار یاترا کے لیے آ جائے، جن میں پچھلے 2 دنوں میں چونکہ شروع تو ہوئی، اس کی شروعات ہوئی، یاترا کی شروعات 1 جولائی سے ہی ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ 10,000 سے زائد یاتری ابھی تک امرناتھ یاترا میں گفا کے درشن کے لیے پہنچ چکے، اور ساتھ میں پچھلے سال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تب 75% فٹ فال صرف 20 دنوں میں ہم نے دیکھا۔ اچھا، اب یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی رجسٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے اور یہ پروسیس جو ہے وہ کب سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو امرناتھ یاترا کے نام سے اس طرح سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے ان کا اپنا آفیشیل، تو اس پہ انہوں نے لکھا تھا کچھ وقت قبل کہ اس بار یاترا جو ہے اس کا سلسلہ 1 جولائی سے شروع ہوگا، جو برابر 30 اگست تک جاری رہنے کے امکانات ہے، یعنی 2 مہینوں تک وہ لگاتار جاری رہے گا۔ اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 17 اپریل 2023 سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں، آن لائن ہو یا آف لائن ہو۔ آن لائن رجسٹریشن کے لیے جو فیس مقرر کیا گیا ہے وہ پر یاتری 220 روپے ہے آن لائن رجسٹریشن کے لیے۔ اسی طرح سے ان کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جس پر وہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں، وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے www.jksasb.nic.in۔ وہاں پر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پروسیس آگے چلتا ہے اس میں ان کے فون نمبر پر جو انہوں نے دیا ہوتا ہے فون نمبر، اس پر OTP آتا ہے، پھر OTP کے بعد وہ یاتری پرمٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اور اس بار تو آدھار بیسڈ تھم سسٹم اس کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا تاکہ پوری طرح سے ان کی ڈیٹیل سامنے آئے، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ ان کے ڈاکیومنٹ پر QR کوڈ لگا ہوا تھا، جب اس کو اسکین کیا گیا تو وہاں پر وہ نہیں تھے جو سامنے تھے، یعنی اس پر QR کوڈ پہ اسکین کرنے کے بعد کوئی اور ہی شخص تھا، جو سامنے تھا وہ کوئی اور تھا۔ اس طرح سے انہوں نے پایا کہ یہ جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہے وہ جعلی ہے، صحیح ڈاکیومنٹس نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ 542 بینک لوکیشنز ملک کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر اس طرح کے خدمات، یعنی رجسٹریشن آف لائن کا جو طریقہ ہے وہ الگ طریقہ ہے، تو آف لائن کے لیے انہوں نے الگ الگ لوکیشنز رکھی تھی، بینک لوکیشنز رکھی تھی، جن میں جموں کشمیر بینک بھی اس طرح کی خدمات پرووائڈ کرتا۔ خیر، ابھی اور اس طرح کے کتنے مزید کیسز سامنے آئیں گے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب بھی آئیں گے آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔